السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ اور بہت زیادہ روتا چیختا چلاتا ہے، اکثر یہ رات کے وقت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اتنا زیادہ روتا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اس کو کتنا بھی بہلایا جائے، کتنا بھی سمجھایا جائے، وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور خاموش نہیں ہوتا۔ ہر ایک اس کو بہلاتے سمجھاتے ہوئے عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتا اور لگاتار روتا رہتا۔ اس کے رونے کا جو انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالکل نان اسٹاپ وہ روتا ہی رہتا ہے۔ بس آپ اس سے بات کریں، اس کو دودھ پلائیں یا اس کو کوئی مٹھائی دیں یا پھر اس کو کسی طرح سے گود میں لے کر گھوم کر بہلائیں، کسی طرح وہ خاموش نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو اور اس طرح سے رو رہا ہو کہ بالکل قابو میں نہیں آ رہا، بالکل خاموش نہیں ہو رہا، بالکل وہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ایک گلاس پانی لیں اور اس پانی پر 7 مرتبہ آیت الکرسی دم کریں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی دم کر اس پانی میں سے، اس گلاس کے پانی میں سے ایک کٹوری میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس کٹوری میں پانی لے کر اس میں کاٹن یعنی روئی بھگا کر اس بچے کے پورے بدن کو صاف کریں، پورے بدن کو صاف کریں اور اس روئی اس کاٹن کو جلا دیں، تو انشاءاللہ وہ بچہ فوراً خاموش ہو جائے گا اور اس کا رونا چیخنا چلانا بند ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اس بچے کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے یا پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں شام کے وقت میں بچوں کو باہر لے کر گھومتے ہیں، کوئی بھی اس طرح سے کوئی اثرات وغیرہ اس کے اوپر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ایسے رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس سے انشاءاللہ اس طریقے سے اس کو فوراً آرام ملے گا اور وہ سکون سے سو سکے گا۔ اور اگر کوئی بچہ بار بار ایسے کرتا ہو، اکثر اس کو ایسے ہوتا ہو یا پھر بہت زیادہ ضد کرتا ہو اور بالکل جو نارمل بچوں سے اس کی کچھ عادتیں ہٹ کر ہو، یعنی بہت زیادہ ضد کرنا، بار بار روتا رہنا اور مگر کوئی جسمانی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس طرح سے کرتا ہو تو اس کے لیے اس عمل کو روزانہ صبح شام روزانہ کریں۔ اور ایک بات، بچہ اگر بہت زیادہ چھوٹا ہے اور اس کو ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی دقت ہونے کے امکانات ہے تو ایسے موقع پر ہم جو پانی گرم کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ ایسے جو مجرب عمل ہیں جو بہت ہی تجربے سے ان باتوں کو میں بتاتا ہوں، تو یہ شارٹ ویڈیو میں بھی آتے ہیں اور لانگ ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے شارٹ ویڈیو کے ساتھ میں لانگ ویڈیو کو بھی دیکھیں اور ایسے ویڈیو کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو کسی ضرورت مند تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور میری بھی ہمت افزائی ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں گے اور جو شیئر کرتے رہیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت افزائی ہوگی، تو انشاءاللہ میں اور زیادہ آپ کو جو ہے معلومات دیتا رہوں گا۔ الحمدللہ جو ہے 23 سال سے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، تو اس میں سے جو خاص جو لوگوں کی ضرورتوں کے جو عمل ہے، جو ترکیب ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، اس لیے اس کو ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ اس کام میں میری مدد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے کی ماں ہے، بچے کی ماں کے اوپر کوئی اثرات ہو جاتے ہیں، جنات کے ہو جاتے ہیں یا کوئی عاصف یا جادو وغیرہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بچہ ماں کا جب دودھ پیتا ہے تو وہ تکلیف بچے پر منتقل ہوتی ہے اور اس سے بچہ زیادہ ضد کرتا ہے، زیادہ تکلیف دیتا ہے، زیادہ پریشان کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے اگر کہیں ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی ماں کا کہیں بھی علاج کریں۔ ہم نے کئی سارے علاج ایسے کیے ہیں کہ بچہ بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا تھا، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا اور بالکل قابو سے باہر تھا، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے،
تو ہم نے اس کے ماں کا علاج کیا اور بچہ جو بالکل صحیح ہو گیا. تو اکثر بچوں کو تکلیف ان کی ماں کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن عام حالت میں جو بچہ اس طرح سے جو کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ عمل ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو بتلایا. تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے بچہ فوراً خاموش ہو جائے گا اور وہ بچہ سکون سے سو سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے.